السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اس یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنی حج اپلیکیشن کی تیاری مکمل کر لی ہوگی الحمدللہ۔ میرے پاس ایک بہت اہم سوال جو کہ آ رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ حج اپلیکیشنز اکٹھا کرنے کے لیے کون سے پاکستان میں حج 2026 کی درخواستیں اور کاغذات جمع کرنے کے لیے منظور شدہ بینک ہیں؟ تو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس سوال کے جواب میں۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ والے تمام آتھرائزڈ بینک جن کو اعتماد کرتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ نے، منسٹر آف ریلیجیس افیئر نے ان کو سلیکٹ کیا ہے کہ وہ حج 2026 کی اپلیکیشنز اکٹھی کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے 15 سرکاری اور نیم سرکاری بینک جو ہیں ان کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ اپلیکیشنز جا کے اور ڈاکومنٹس اپنے جمع کروا سکتے ہیں حج 2026 کے لیے۔ اب ان کے ناموں کی بات کریں، ان کی فہرست کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے بینک جو اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جس نے لیڈ لی ہے وہ ہے حبیب بینک لمیٹڈ۔ دوسرے نمبر پر ہے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، UBLB جسے بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے سرکاری بینک پاکستان کا نیشنل بینک آف پاکستان۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی مسلم کمرشل بینک MCB بینک لمیٹڈ۔ پانچویں نمبر پہ ایلائیڈ بینک لمیٹڈ ABLB جسے بولتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ZTBLB جسے بولتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ ہے بینک آف پنجاب BOP بھی جسے بولتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ میزان بینک اور 9ویں نمبر پہ ہے بینک الفلاح۔ 10ویں نمبر پہ حبیب میٹروپولیٹن بینک اور 11ویں نمبر پہ عسکری بینک، 12ویں نمبر پہ فیصل بینک اور 13ویں نمبر پہ بینک الحبیب اور 14ویں نمبر پہ سنیری بینک اور 15واں جو آخری بینک ہے جس کو آتھورائز کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ ہے بینک اسلامی۔ یاد رکھیں کہ ان تمام آتھورائزڈ بینک کے اندر حج اپلیکیشنز کے کاؤنٹر موجود ہیں۔ وہاں پہ نہ صرف آپ اپنے ڈاکومنٹس کو جمع کروا سکتے ہیں، اپنی حج اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں، بلکہ وہاں پہ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی گائیڈنس چاہیے ہو حج سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ ان کے جو اسپیشل حج کاؤنٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میں کچھ آپ کو اہم ہدایات بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جائیں پہلے نمبر پہ تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس مکمل لے کے جانے ہیں حج اپلیکیشن کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے وہاں پر جو بھی قواعد و ضوابط ہیں، شرائط ہیں، ان کو لازمی مکمل رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج کے رش سے بچنے سے پہلے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے صبح ارلی مارننگ چلے جائیں، کیونکہ بینک میں دوسرے معاملات بھی، دوسری ذمہ داریاں بھی سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے، کوشش یہی کہ آپ نے کرنی ہے پہلے ارلی مارننگ میں آپ نے چلے جانا ہے تاکہ آپ کو رش نہ ملے۔ اور ویسے بھی یہ اپلیکیشن پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر ہے، تو اس لیے آپ کو ایز سون ایز پاسبل جا کے اپنی اپلیکیشن جمع کروا دینی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ وہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جو آن لائن اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے ان کو بھی بعد میں اپنی جو تصدیق ہے، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے اور ادائیگی کا سسٹم ہے، وہ اس کے لیے بینک جانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس، اپنی انسٹالمنٹ لے کے بینک میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن کو جمع کروا دیں۔ یاد رکھیں کہ 4 تاریخ بس آنے والی ہے، 2 دن باقی ہیں۔ ایز سون ایز پاسبل اپنے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کریں اور جا کے اپلیکیشن جمع کروا دیں۔ سوموار کو اپلیکیشنز جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کو پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ والی انفارمیشن، یہ والا جو فیض کی بات ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور اور آسان اور مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک ہو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔